اس نے اپنی دودھ دینے والی کو ڈس لیا تھا۔ سمپولیا۔ نافرمانوں پر رحم کرو، اے دنیا والو، نافرمانوں پر رحم کرو، میں ظالم ہوں، میں ہی ظالم ہوں۔ صبح صبح فقیر کی صدا پر کرن نے صفائی کرتے ہوئے اپنی بند گیٹ کی طرف دیکھا اور صفائی چھوڑ کر کچن میں چلی گئی۔ رات کی بچی روٹی پر بھنڈیوں کے سالن کو ڈال کر ساتھ میں تھرموس سے کپ میں چائے نکال کر گیٹ کی طرف دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بڑھی اور گیٹ کھول دیا۔ فقیر بابا گیٹ کے ساتھ رکھے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھا شاید کرن کا منتظر تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ کرن کو صحیح طرح سے نہیں تھا، مگر وہ کافی کمزور وجود تھا۔ اس کے کپڑے چھیتروں کی صورت اس کے نحیف سے جسم پر موجود تھے، ایک بازو سے محروم اور چہرے پر کسی پرانے زخم کا نشان۔ جوتوں سے بے نیاز پاؤں، سر کے بال بڑے بے ربط اور داڑھی میں جھاڑ جھنکار پھنسا ہوا تھا۔ وہ بڑے بے تکلف انداز میں پتھر پر بیٹھا تھا۔ اس کو یقین تھا اس گھر والے اس کو بھوکا نہیں جانے دیں گے۔ پہلے کرن کی ساس اس فقیر بابا کو جانے نہ دیتی، اب کرن کا یہی معمول تھا۔ روز ہر صبح کرن کو یہ آواز متوجہ کرتی۔ اس کی ساس کی خاص تاکید تھی کہ اس فقیر کو خالی ہاتھ نہ جانے دیا جائے۔ شروع میں کرن کو بابے کے حلیے سے کافی کوفت ہوتی، مگر وہ ساس کے حکم سے مجبور تھی۔ اب اس کو عادت ہو گئی تھی اور اب یہ بات معمول میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ روٹی بابا کو دے کر اندر چلی گئی اور فقیر نے روٹی پانی میں بھگوئی اور کھانے لگا۔ کرن روز کوئی نہ کوئی سالن ساتھ دیتی، مگر وہ سالن ایک طرف پھینک کر روٹی پانی میں ڈبو دیتا اور کھاتا۔ کرن کو یہ بات بہت عجیب لگتی۔ پھر وہ کھڑا ہوا، اس نے زور سے نعرہ بلند کیا، نافرمانوں پر رحم کرنے والوں پر رحم فرما، میں ظالم ہوں، میں ہی ظالم ہوں، اور گیٹ کے ساتھ بنی سڑک پر چلنے لگا۔ وہ چلتا رہا اور ایک قبرستان میں داخل ہو گیا۔ کرن نے جب اس کا نعرہ سنا تو وہ برتن لینے کے لیے گیٹ سے باہر آئی اور آگے پیچھے دیکھا، بابا فقیر جا چکا تھا۔ وہ برتن اٹھا کر اندر چلی آئی۔ سین میں بچھے تخت پر اس کی ساس بیٹھی دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر اپنی فرما بردار بہو کو دیکھا اور مسکرا دی۔ کرن برتن کچن میں رکھنے کے بعد چائے لے کر ساس کے پاس آ بیٹھی اور روز کی طرح ایک ہی سوال اپنی ساس سے پوچھا، اماں جی یہ فقیر خود کو نافرمان کیوں کہتا ہے اور یہ کب سے آ رہا ہے؟ اماں جی نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولی، بیٹا جب انسان کا برا وقت آتا ہے وہ فراموش کر دیتا ہے کہ ہر وہ رشتہ جو اس کے لیے خدا کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے، یہ فقیر بھی ایسا ہی انسان ہے۔ کرن نے اس بات میں سر ہلا کر اماں کی بات سے اتفاق کیا۔ اس بوڑھے فقیر کا نام سکندر علی تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بیاہ کر اس محلے میں آئی تھی۔ ہمارے گھر سے سکندر 3 گھر چھوڑ کر رہتا تھا۔ اس کی ماں بہت اچھی اور نفیس عورت تھی۔ سکندر اس کی ایک ہی اولاد تھا۔ بہت لاڈ میں پلنے کی وجہ سے سکندر بہت من موجی اور اپنی منوانے والا ضدی لڑکا تھا۔ سکندر 15 سال کا تھا جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ مقصود علی کے انتقال کے بعد سکندر کی ماں رابعہ پر برا وقت شروع ہو گیا، مگر وہ سلجھی ہوئی ہنرمند عورت تھی۔ اس نے محلے میں سلائی کا کام شروع کر دیا۔ اس طرح وہ اپنا اور سکندر کا پیٹ پالنے لگی۔ میکے یا سسرال سے رابعہ کو کوئی مدد نہ مل سکی اور سکندر کو بھی ماں کی پرواہ نہ تھی۔ ماں سکول بھیجتی اور وہ سارا دن پپو ویڈیو والے کی دکان پر فلمیں دیکھتا رہتا یا اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہتا، اور شام کو جب واپس گھر آتا تو ماں اس سے باز پرس کرتی تو وہ ماں کو گالم گلوچ کرنے تک سے نہ ہچکچاتا۔ رابعہ محلے والوں کی وجہ سے چپ ہو جاتی اور اس کے سدھرنے کی دعا کرتی۔ اولاد ایک ایسی دولت ہے جو چاہے تو والدین کو خوشیوں میں تول دے یا مٹی میں رول دے۔ اولاد نام کی نعمت میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ سکندر وقت کے ساتھ جوان ہو گیا۔ بری صحبت میں وہ ماں کے حقوق اور ذمہ داری بھول گیا۔ رابعہ سارا دن کام کرتی جس کی وجہ سے اسے کمر درد کی شکایت رہنے لگی۔ وہ گھر اور باہر کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے پوری کرتی۔ محلے والے اس کی حالت پر کافی ہمدردی کرتے اور سکندر کو سمجھاتے، مگر سکندر آگے سے ان کو وہ بے باو کی سناتا کہ محلے کے بزرگ کانوں کو ہاتھ لگاتے خاموش ہو رہتے۔ اماں رابعہ جو بھی کماتی وہ اس سے چھین چھپٹ کر جوئے میں لگا دیتا۔ وہ اب ماں کو مارنے سے بھی نہ چوکتا۔
رابعہ منتے مانگتی کہ اس کے بیٹے کو ہدایت مل جائے، مگر سکندر کا رویہ اپنی ماں کے ساتھ انسانیت سوز ہوتا جا رہا تھا۔ رابعہ کو محلے والوں نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دی جائے تاکہ آنے والی اس کے کس بل نکال سکے۔ رابعہ ابھی اس مشورے پر غور کر ہی رہی تھی کہ ایک دن سکندر ایک بدنام زمانہ لڑکی کو بیوی بنا کر گھر لے آیا۔ شہزادی نام کی وہ لڑکی خاصی خوبصورت اور بے باک تھی۔ رابعہ کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ سب حالات نکلتے جا رہے تھے۔ شہزادی اور سکندر ایک دوسرے میں مگن تھے۔ شہزادی کے ملنے ملانے والے زیادہ تر مرد تھے۔ وہ بیٹھک میں جلوہ فروز رہتے۔ سکندر کو کوئی اعتراض نہ ہوتا کہ وہ اس کی بیوی سے کیسے گرے ہوئے مذاق کرتے ہیں۔ رابعہ کا گھر 4 مرلے پر بنا 3 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا۔ چھوٹا سا سین جس کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا باورچی خانہ بنا تھا۔ یہ اچھے وقتوں کی پونجی تھی جو رابعہ اور اس کے بیٹے کو سائبان دے رہی تھی۔ شہزادی کو اپنے بناؤ سنگار سے فرصت نہ ملتی۔ دن چڑھے تک سونا اس کا معمول تھا۔ گھر کا کھانا پسند نہ آتا تو نان بھائی کی دکان سے کھانا منگوا لیتی۔ اس کا ادار ہر دکان پر تھا۔ وہ اپنی اداؤں سے دکاندار کو جتنا کہتی وہ دے دیتے، اور سکندر اپنی بیوی کو کھلی چھوٹ دیے ہوئے تھا۔ رابعہ بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی۔ اس کی ساری دعائیں بے اثر ہو گئیں۔ وہ چارپائی سے جا لگی۔ انسان کو حالات کم اور ذہنی اذیت جلدی مار دیتی ہے۔ رابعہ بھی حالات سے دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ سکندر ماں کا علاج کیا کراتا وہ اب بھی اسے کھانا مانگتا، اور رابعہ دکھ سے سوچتی، کیا اس کو میری حالت نظر نہیں آتی؟ جب وہ اٹھ نہ پاتی تو سکندر بکتا جگتا بیوی کو لے کر باہر کھانا کھانے چلا جاتا۔ محلے والے رابعہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام کا بتایا، اور یہ بھی کہ اس کی کمر کی ہڈی میں نقص پیدا ہو گیا ہے۔ جلد یا بدیر یہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہیں گی۔ محلے والوں کو سکندر کی روش کا پتہ تھا۔ وہ خاصے فکر مند ہوئے۔ وہ رابعہ کے گھر تب ہی جاتے جب سکندر اور اس کی بیوی گھر نہ ہوتے، ورنہ سکندر اور شہزادی محلے والوں کو گھر میں گھسنے نہ دیتے۔ اگر کوئی چلا بھی جاتا تو گالیاں اور بےزتی کر کے نکال دیتے۔ میں بھی جاتی، حال احوال پوچھتی، مگر رابعہ کو کوئی تسلی نہ دے سکتی، کیونکہ مجھ سمیت سب کو پتا تھا کہ اماں رابعہ کا بیٹا کس کماش کا آدمی ہے۔ مجھے اماں رابعہ پر بہت ترس آتا۔ وقت گزر رہا تھا۔ اماں رابعہ کے ساتھ شہزادی اور سکندر کا رویہ دن بدن ہتک امیز ہوتا جا رہا تھا۔ اب رابعہ بغیر کسی سہارے کے بستر سے اٹھنے سے بھی قاصر تھی۔ وہ کتنی دیر کھانے اور پانی کے لیے چلاتی رہتی، اور سکندر اور شہزادی اس کی آواز پر کان نہ دھرتے۔ وہ دونوں کتنے کتنے دن کی روٹی وہ اماں رابعہ کے سامنے پھینک دیتے، اور وہ پانی میں ڈبو ڈبو کر کھاتی۔ اس سے اتنے تنگ آ جاتے کہ رابعہ کے کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں بھی بند کر دیتے کہ اس کی آواز کم سے کم آئے۔ رابعہ ٹی بی کی مریض بن چکی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے اس کی آواز بھی ہلکی سی نکلتی اور کھانسی شروع ہو جاتی۔ محلے والے ہمت کر کے جاتے، مگر سکندر یا شہزادی ان کو بھگا دیتے۔ اماں جی نے آنسو صاف کی اور پھر بولی، ایک دن محلے کے ایک بزرگ نے کہا کہ 2 دن سے گھر کے باہر تالا پڑا ہے۔ سکندر اور شہزادی کہیں گئے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں رابعہ کس حال میں ہے۔ یا وہ اس کو ساتھ لے گئے ہیں یا پھر رابعہ بہن اندر موجود ہیں، مگر اس کی آواز نہیں آ رہی۔ ہم کو پتہ کرنا چاہیے، چچا رمضان نے کہا۔ مگر ہم کیسے پتہ کریں؟ مولوی حبیب بولے۔ وہ فکر مندی سے تسبیح کے دانے گرا رہے تھے۔ چچا رمضان نے کہا، پتہ تو کرنا پڑے گا کہ وہ حبیب کہاں چلا گیا اور ماں کو کہاں چھوڑ گیا۔ مولوی حبیب نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر یہ طے پایا کہ کسی لڑکے کو اندر بھیجتے ہیں تاکہ وہ پتہ کر سکے کہ اماں رابعہ کہاں ہیں۔ سب متفق تھے۔ واجد کو بلایا گیا، جو محلے میں خاصا پھرتیلا جوان مانا جاتا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں دیوار پھاند کر سین میں اتر گیا، اور سب اس کے اشارے کے بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ واجد نے کمروں کی طرف دیکھا۔ کچن اور سکندر کا کمرہ اور بیٹھک والا کمرہ مکفل تھے، مگر اماں رابعہ کا کمرہ بھرا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ بدبو کا ایک بھپکا واجد کی ناک سے ٹکرایا تو اس نے بے ساختہ اپنی ناک پر بازو رکھ لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اندر کا منظر خاصا وحشت ناک تھا۔ وہ چلایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ گھر کے باہر کھڑے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ سب گھبرا کر واجد سے اندر کی صورتحال پوچھنے لگے، مگر واجد
दरवाजा अंदर से पीटे जा रहा था। गुल्लू पहलवान ने एक हाथ दरवाजे के ताले पर मारा, कुंडी ही उखड़कर दूर जा गिरी। सब अंदर आ गए। वाजिद वहशत ज़दा सा कमरे की तरफ इशारा करने लगा। मौलवी हबीब ने पूछा, अम्मा अंदर हैं? वाजिद की आंखें खौफ से फैल गईं और गर्दन अस्वात में हिला दी। मैं जल्दी से मोहल्ले की 2 औरतों को साथ लेकर आगे बढ़ी। दरवाजा खुला हुआ था। बदबू की वजह से सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे दुपट्टा अपनी नाक पर रखना पड़ा। कमरा एक बहुत ही नागवार बदबू से भरा हुआ था। कमरे में कोई खास चीज तो ना थी, मगर वो चारपाई, उफ मेरे खुदाया, वो एक इंसानियत सोज मंजर था। चारपाई पर अम्मा राबिया का कमजोर वजूद, जो न जाने कब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। गंदगी की वजह से उनका निचला धड़ गलाजत में अटा हुआ था। उनकी अधखुली आंखें अंदर धंस चुकी थी। शायद उनको कितने दिनों से साफ नहीं किया गया था और न जाने कब से वो एक ही पोजीशन में लेटी रही थी, क्योंकि जब मैंने उनको साफ करने के लिए कमर से कमीज हटाई तो इनके कमर सफेद छोटे छोटे कीड़ों से भर चुकी थी। उनका जिस्म गलना शुरू हो चुका था। उनको जल्द से जल्द दफनाना जरूरी था। उस माँ की बेबसी देखकर मेरा दिल कांप गया। क्या इसलिए इंसान औलाद मांगता है? 9 महीने पेट में रख कर अपना खून पिलाती सौंफ जलती माँ, फिर रातों को उठकर उसको नींद कुर्बान करके दूध पिलाने वाली माँ, जो देखे तो उसकी नजरें दुआ देती हैं, उसके लबों से शफकत बरसती है, उसका आंचल हमको गुनाहों समेत छुपा लेता है। वो अपने बच्चे के पीछे पीछे फिरती अपनी हस्ती मिटा देती है। क्या एक माँ इस सलूक के काबिल थी? हर आंख में आंसू नहीं लहू बह रहा था। अम्मा राबिया के ये इंजाम हर आंख को अश्कबार कर गया। शाम तक उस बदनसीब की तदफीन कर दी गई। सिकंदर और इसकी बीवी वापस न आए। लोगों ने दरवाजा फिर मुकफ्फल कर दिया और चाबियां मौलवी को दे दी, ताकि अगर सिकंदर वापस आया तो ये चाबियां उसके हवाले कर दी जाएं। मगर 2 हफ्ते हो गए, सिकंदर वापस न आया। सब हैरान थे। अगर उसने इतने दिन जाना था, अपनी माँ को इनके हवाले कर जाता। मोहल्ले वाले बाखुशी अम्मा राबिया का ख्याल रखते, मगर सिकंदर कुछ बताकर नहीं गया था। अब हर मोहल्ले वालों को इससे और उसकी बीवी से नफरत हो गई थी। वो सिकंदर को इस दर्जा घटिया नहीं समझते थे, मगर सिकंदर ने सारी हदें पार कर दी थी। जो अपनी माँ का ना हो सका, वो तो फिर सांप ही हो सकता है, जो दूध पी कर भी ढस लेता है। ये भी एक संपोलिया था, जिसने जान पड़ते ही अपनी माँ को डसना शुरू कर दिया था। सिकंदर को 1 महीना होने को आया था, मगर वो वापस ना आया। सब हैरान थे कि वो कहाँ गया। फिर एक दिन वो मोहल्ले में दाखिल हुआ। उसको देखकर हर आंख में नफरत थी। सिकंदर के पुराने कपड़े, बड़ी हुई शेव, गंदा हुलिया, वो कहीं से भी पहले वाला सिकंदर नहीं लग रहा था। हवास बाख्ता हैरान आंखों से सबको देखता। वो कोई मजजूब लग रहा था। मौलवी हबीब ने आगे बढ़कर उससे पूछा, यहाँ कौन है जिसके लिए आया है? ये सवाल गजब कर गया। सिकंदर धाड़े मार मार कर रोने लगा और घुटनों के बल जमीन पर बैठकर मट्टी अपने एक हाथ से सर में डालने लगा। मैं जालिम हूँ, मैं ही जालिम हूँ, इन लफ्जों की गर्दान करने लगा। वो काबिले रहम लग रहा था, मगर हर शख्स के दिल में उसके लिए रहम खत्म हो चुका था। मौलवी ने आगे बढ़कर उसको रोकना चाहा, मगर वो इतना जुनूनी लग रहा था। तब मौलवी चौंका। सिकंदर का दूसरा बाजू झूल रहा था। वो कंधे के पास से कटा हुआ था। फिर सिकंदर उठा और दौड़ते हुए अपने घर के दरवाजे के सामने आ गया और ताले को घूरने लगा। मौलवी ने दरवाजा खोल दिया, मगर सिकंदर अंदर ना गया। वो चीख कर बोला, अम्मा बिस्मिल्लाह करना, वरना मैं अंदर नहीं आऊंगा। सब इसकी बात पर रो पड़े। कभी कभी जालिम इंसान भी काबिले रहम लगने लगता है, और जालिम पर भी तरस तब ही आता है जब वो अपना गुनाह भुगत रहा हो। सिकंदर ने जो जुल्म किया था अपनी माँ पर, उस गुनाह की पैदाश में वो आज इस हाल तक पहुंचा था। फिर मौलवी साहब ने सिकंदर को बताया कि उसके जाने के बाद उसकी माँ किस हालत में मरी, तो सिकंदर अपना सर दीवार पे मारने लगा। सब उसको बाज रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर सिकंदर किसी के हाथ ना आ रहा था। वो सब से अपना आप छुड़ाकर कब्रिस्तान की तरफ भागता चला गया। मौलवी हबीब ने ठंडी सांस पड़ी और बोले, बेशक जो इंसान माँ बाप के साथ बुरा सलूक करता है,
وہ دنیا میں ہی اس کو بھگت لیتا ہے اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سب کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ وہ اما رابعہ اور اس کے بیٹے کے اس انجام پر دکھی تھے اور سب اپنے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ سکندر روز اپنے گھر کے دروازے پر آتا اور اما رابعہ کو آوازیں دیتا رہتا، پھر قبرستان لوٹ جاتا۔ محلے کے کچھ لوگوں نے بتایا جب سکندر اور اس کی بیوی اما رابعہ کو اکیلا چھوڑ کر گئے تھے، اس رات سکندر جوئے میں اپنی بیوی کو بھی ہار گیا، تو شہزادی نے ان لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ چھٹے ہوئے بدماش تھے۔ جب سکندر نے شہزادی کا ساتھ دیا تو ان بدماشوں نے سکندر کو خوب مارا پیٹا اور سکندر کو ادموا چھوڑ کر شہزادی کو ساتھ لے گئے۔ کچھ لوگوں نے سکندر کو اسپتال پہنچا دیا جہاں اس کا ایک بازو بھی کاٹنا پڑا۔ وہ 1 مہینہ اسپتال میں رہا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اس نے شہزادی کو بہت ڈھونڈا مگر وہ اسے نہ ملی۔ پھر اس کو اپنی ماں یاد آئی۔ وہ اتنی ٹھوکریں کھا چکا تھا کہ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا تھا۔ اس کو موہوم سی امید تھی کہ کیا پتا محلے والوں نے ماں کو بچا لیا ہو، مگر محلے میں پہنچنے کے بعد اس کو پتہ چلا جنت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس نے اسے اپنی بے حسی سے ڈس لیا تھا جس نے اسے دن رات دودھ پلا کر بڑا کیا تھا۔ میری ساس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور بولی، بیٹا ماں باپ کی سختی صرف اس لیے ہوتی ہے تاکہ اولاد زندگی کی سختیوں سے بچی رہے۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے مگر شکرانے کے، کیونکہ میرا شوہر ایک سمپولیانہ تھا۔ وہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی جو اپنی ماں کے نہیں ہوتے وہ اپنی بیوی کے کیا ہوتے ہوں گے۔ جو مرد اپنی ماں کو ملکہ سمجھتے ہیں وہ اپنی بیوی کو بھی عزت دیتے ہیں، اور میں بھی ایسی بہو تھی جو کوشش کرتی تھی کہ اماں کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں۔ وہ مجھے ٹوکتی تو میں مسکرا کر ان کی بات سنتی، کیونکہ اس جگہ ایک دن میں نے بھی بیٹھنا تھا جہاں آج میری ساس بیٹھی تھی۔ میں نے اماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پیار سے رکھا اور سبزی کی ٹوکری اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ السلام علیکم سامعین، آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل، اور میں اس پہ اتنا ہی کہوں گی کہ بانو قدسیہ کی تحریر ایک میں نے پڑھی تھی، ان میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی عورت کے 6 بیٹے ہوں اور 5 بیٹے جنت میں جائیں اور 1 بیٹا جہنم میں، تو وہ عورت اگر اس کو ڈھونڈا جائے تو وہ جہنم میں اس بیٹے کے ساتھ ملے گی۔ وہ کبھی بھی ان بیٹوں کے ساتھ نہیں ہوگی جو آسودہ ہیں یا اچھے حالوں میں ہیں۔ تو ماں کہ کہیں بھی آپ کسی روپ میں بھی ماں کو دیکھیں، باپ کو دیکھیں، وہ ہر وقت آپ پہ شفقت لوٹاتے ہیں۔ اگر وہ آپ پہ کچھ سختی کرتے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں ہم کو تب سمجھ آتی ہیں جب ان کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ جاتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ان کی دعائیں لیں، کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں نا کہ دنیا میں ان کا وہ صلہ آپ کو مل جاتا ہے، اور آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بخشے گا جب تک وہ نہ بخشے۔ ان کا دل کبھی بھی نہ دکھائیں، کسی کے لیے بھی نہیں، اور خاص کر جو بہویں ہیں وہ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو سمپولیا نہ بننے دیں۔ اگر وہ اپنی ماں کو ڈسے گا نا تو آپ کو بھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور دھوکہ دے دے گا۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ کل آپ کے بیٹے آپ کو پوچھیں تو یہ جو ابھی آپ کے ساس ہیں ان کو اپنی ماں سمجھیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بیٹے نہیں رکھتے، بیٹیاں بڑی جی ماں باپ کی سگی ہوتی ہیں، نہیں، بیٹیاں جب دوسروں کے گھروں میں جاتی ہیں وہی نہیں رکھتی۔ کیا مجال ہے شوہر کی کہ بولے میں ماں کو نہیں رکھوں گا؟ وہ تب ماں کو نہیں رکھتا جب اس کی بیوی اس کی ماں کو نہیں رکھنا چاہتی یا ان کو صحیح طریقے سے پوچھتی نہیں ہے۔ تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا اگر اگلیوں کا خیال رکھے نا تو کوئی بھی ماں بے گھر نہ ہو۔ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ بیٹے بے وفا نکلے، نہیں، بیٹے تب بے وفا نکلتے ہیں جب وہ ان کی بیویاں اپنی ماں کو پوچھنے نہیں دیتی۔ تو خدا را اگر آپ چاہتی ہیں کہ کل آپ کے بیٹے بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں تو آپ اپنی ساس کو عزت دیں۔ یہ جو چھاؤں ہوتی ہے نا، ساس ہے، ماں ہے، یہ اتنی دیر کی نہیں ہوتی، یہ جلد یا بد دیر چلی جاتی ہیں۔ تو پھر آپ اپنی زندگی میں کیا پتہ ان کی کوئی دعا ہو، آپ کی زندگی اچھے طریقے سے گزرنے لگے، پھر آخرت میں بھی آپ کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ نے اچھی خدمت کی۔
وہ آپ کی ساس تھی، ماں نہیں. لیکن ماں سمجھ سکتے ہیں، کہتے ہیں ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی، یہ جو شوشے چھوڑے ہوئے ہیں معاشرے میں، اور بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی. ساس ماں بن سکتی ہے اور بہو بھی بیٹی بن سکتی ہے، لیکن سمجھنا یہ چاہیے کہ کبھی کبھی ماں بھی ہم کو مارتی ہے، بیٹی بھی کبھی کبھی نہیں سنتی. تو ساس کو یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کان نہیں دھر رہی تو بیٹی بھی تو ایسے ہی کرتی ہے. کیا کرتی ہے اور بیٹی؟ اور ماں اگر ٹوکتی ہے تو ساس اگر ٹوکتی ہے تو ماں بھی تو ٹوکتی تھی. کیا فرق ہے؟ ساس صرف یہ چاہتی ہے کہ جو میں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے اس کو اس طریقے سے چلاؤ، اس کو اچھا بناؤ. یہ نہیں کہ آپ اس کو بولیں کہ یہ کیا ہے، میں اپنے طریقے سے ایسا کروں گی ویسا. نہیں، اس نے ایک بلڈ کیا ہوا ہے آپ کے لیے، ایک جگہ بلڈ کی ہوئی ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے آگے لے کے جاؤ. اگر کوئی خامیاں ان کو دور کرو. کل آپ نے یہ گھر سنبھالنا ہے تو اس کو سنبھالو، کبھی بھی ان کا دل نہیں دکھاؤ. اگر ساس کا دل دکھ گیا وہ اپنے بیٹے کو بدعا تو نہیں دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. پھر آپ کی زندگی میں خوشیاں رخصت ہو جاتی ہیں، دھکا لگ جاتا ہے انسان کو. کوشش کریں کہ کبھی کسی کا، خاص کر ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، ان کی فرما برداری کریں. آپ کو اس کا اجر صلہ ضرور دنیا میں ملتا ہے. اگر نافرمانی کا ملتا ہے تو فرما برداری کا بھی ملتا ہے. تو اس میسج کے ساتھ میں لیتی ہوں اجازت. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوتی ہوں کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ. اوکے سامعین، خدا حافظ.